بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دین اسلام اپنی ہدایات اور اپنی تعلیمات کے لحاظ سے دیگر تمام ادیان سے بے مثل اور لاثانی ہے۔ دین اسلام کی شاندار ہدایات میں سے ایک صلہ رحمی بھی ہے۔ صلہ رحمی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صلہ رحمی کے جہاں پر اخروی فوائد ہیں، وہاں پر دنیا کے لحاظ سے بھی اس کے کثیر ثمرات ہیں۔ اخروی فوائد میں سے اللہ رب العزت کی رضامندی، اس کی خوشنودی اور اس کی جنت کا حقدار قرار پانا ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات بھی ہوں اور اخلاقیات بھی ہوں، صلہ رحمی بھی ہو، اللہ سے تعلق بھی ہو، اس کی مخلوق سے بھی تعلق بہتر ہو، تو یہی چیزیں اللہ رب العزت کی رضامندی، اس کی خوشنودی اور اس کی جنت کا حقدار ٹھہراتی ہیں۔ انہی معاملات میں سے ایک صلہ رحمی بھی ہے۔ صلہ رحمی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں اتیت النبی وہو بمکۃ وہو بمستخف، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان دنوں حاضر ہوا جب آپ مکہ میں ابھی اپنے ماننے والوں کو چھپ کر دعوت دین دے رہے تھے۔ تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں۔ حضرت عمر بن عبسہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا ومن نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رسول اللہ۔ اب حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آپ کی دعوت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وَبِمَاذَا تَأْمُرُ، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو کس چیز کا درس دیتے ہیں، اپنے امتیوں کو کس چیز کی تلقین کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین چیزیں بیان فرمائیں۔ فرمایا ان تعبد اللہ، صرف اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کی جائے، وَتُكَسِّرَ الْأَصْنَامَ، اور جو اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں کی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے، جو اللہ کے علاوہ اور معبود ہیں اور حاجت روا ہیں اور دیگر جو مشکل کشا سمجھے جاتے ہیں، ان کو توڑ دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، انہیں نیست و نابود کر دیا جائے، اور صرف اس زمین پر اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ تو ان دو چیزوں کے ساتھ تیسری چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وَأَن تَصِلُ الرَّحِمَ، صلہ رحمی کی جائے۔ تو صلہ رحمی کرنا یہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کے آغاز میں اس کی تلقین فرمائی، اور اس کو اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی بندگی کے ساتھ صلہ رحمی کو بھی بیان فرمایا۔ اس سے صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کرنا ضروری ہے، جہاں پر اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہونا ضروری ہے، جہاں پر اللہ رب العزت کے سامنے جبین نیاز کو جھکانا ضروری ہے، وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق داروں کے ساتھ اور عزیز و اقربا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں۔ صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے لما رآ من الناس ادبارا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کو دین کی دعوت دی، رب تعالیٰ کی توحید کا درس دیا، اس کی ربوبیت کا اعلان کیا، اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی تلقین کی، لمبا عرصہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ کو دعوت دیتے رہے، ان کی تربیت کے لیے محنت، کوشش، جستجو فرماتے رہے، جب وہ نافرمانی پر مصر رہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر، آپ کی عداوت پر اور آپ کی دشمنی پر وہ مصر رہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منکرین کے خلاف رب تعالیٰ سے بد دعا فرمائی، فرمایا اللہم، اے اللہ ان پر اس طرح کا عذاب نازل فرما جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں اہل مصر پر قحط سالی آئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بد دعا کی وجہ سے اہل مکہ پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، تنگ دستی سے وہ دوچار ہوئے، حتیٰ اکلوا المیتۃ والجلود
والجیفہ، اتنے وہ بدحال ہوئے اور اتنی ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے سختی آئی کہ وہ مردہ انسان تک کھانے لگے اور مردہ جانور تک کھانے لگے، والجلود، حتیٰ کہ وہ چمڑا جلا کر اس کی راکھ کھانے لگے اپنی زندگی بچانے کے لیے۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا، پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ پر مسلمان ہو گئے تھے، تب وہ مسلمان نہیں تھے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انک تأمر بطاعت اللہ آپ تو اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کی تلقین کرتے ہیں، آپ تو اللہ رب العزت کو منانے والی باتیں کرتے ہیں، آپ تو اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہونے کی تلقین اور دعوت دیتے ہیں، وبصلۃ الرحیم، اور اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانے کی نصیحت فرماتے ہیں اور صلہ رحمی کرنے کا آپ تو درس دیتے ہیں۔ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، اب مکہ والوں پر جو اللہ رب العزت کا عذاب آیا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو گرفت آئی ہوئی ہے، جو اللہ کے عذاب میں کہسالی میں مبتلا ہیں، تو وہ بھی تو آپ کے رشتہ دار ہی ہیں، وہ بھی تو آپ کے عزیز و اقارب ہی ہیں، وہ بھی تو آپ کے تعلق دار ہی ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ لَهُمْ، تو آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت ان کے حالات بہتر فرما دیں۔ کس اچھے انداز میں نبی علیہ السلام نے درس دیا ان کی مخالفت کو، ان کی دشمنی کو، ان کی عداوت کو، اور ان کی دیرینہ جو رنجش تھی اور ان کے جو اختلافات تھے، جو نبی علیہ السلام کی مخالفت تھی، نبی علیہ السلام نے اس چیز کا بالکل تذکرہ نہیں فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ اس طرح کیا، مجھ پہ فلاں ظلم کیے، میرے ماننے والوں پر فلاں ظلم ڈھائے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی مجبوری کا بالکل فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی انہیں کسی طرح کا طعنہ دیا، رب تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے حالات بہتر فرما دیے۔ یہ ہوتی ہے صلہ رحمی، یہ ہوتی ہے رشتہ داری کا خیال کرنا، اپنوں کا لحاظ رکھنا اور کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ وہ صلہ رحمی نہیں کہ جو اگر کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی مطلب لینے آ جائے، کوئی مجبور بے کس آ جائے تو اب اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے، اب اس کو تانے دیے جائیں کہ تو نے فلاں وقت میں فلاں کیا تھا، بلکہ حقیقی صلہ رحمی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعط من حرمک، جس نے زندگی میں کبھی تمہیں مطلب نہیں دیا تھا، تجھے چیز نہیں دی تھی، تو نے مانگی تھی، اگر وہ کبھی زندگی میں تجھ سے مانگنے آ جائے تو اس کو دے دیا کر۔ واعف عمن ظلمک، جس نے زندگی کے کسی موڑ پر کسی طرح کا ظلم ڈھایا تھا، اس کو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر معاف کر دیا کرو۔ وصل من قطعک، جو رشتہ دار آپ سے نہیں ملنا چاہتا، آپ سے دور بھاگتا ہے، آپ سے تعلقات منقطع کرتا ہے، آپ سے تعلقات خراب کرتا ہے، تو آپ اس سے تعلقات بنائیں۔ اگر اللہ نے مالی حالت بہتر کی ہے، کوئی تعلقات ہیں، کوئی اسباب اللہ رب العزت نے دیے ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے، تو ان تمام چیزوں کو رشتہ داری کو ملانے کے لیے، رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے، سب کو ایک ساتھ مل کر چلنے کے لیے ان تمام اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسا مسلمان بنا دے کہ ہم اس رب تعالیٰ سے بھی اپنے تعلق کو بہتر رکھیں اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو شاندار رکھیں۔